الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے رکوع 3 اور 4 میں معاشرتی زندگی کے استحکام کو تذکرہ کیا اور بنی نوع انسانوں کو دعوت اور ہدایت دی کہ تم اپنی معاشرتی زندگی اگر قرآن کی روشنی میں گزارنا چاہتے ہو تو اس طرح گزارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد مبارک کے مطابق یہ 2 رکوع دراصل پروردگار عالم کی نازل کردہ کتاب جس کو کہ توریت کہا جاتا ہے، جس میں احکام 10 پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں، انہی احکام 10 کو پروردگار عالم نے ان 2 رکوع میں سمیٹ کر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نظام قدرت، احکام الہی اور قوانین حضرت آدم علی نبینا سے لے کر خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق یا امتیاز نہیں ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم توریت میں قوم بنی اسرائیل کو یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے تو وہ والدین ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ تقریباً 5 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی گویا اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کو بیان کیا ہے تو وہ والدین کا حق ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، جب اطاعت کی بات کرتا ہے تو اپنی اطاعت کے ساتھ حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کرتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فرماتا ہے، جب محبت کی بات کرتا ہے اپنی محبت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات فرماتا ہے، جب نیکی کی بات کرتا ہے اپنی وحدانیت کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ فرماتا ہے۔ تو آپ غور کریں ترتیب قرآن پر، یہ کسی انسان کی مقرر کردہ ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ترتیب بیان کی کہ اطاعت کی بات ہوگی تو اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول کی بات ہوگی، محبت الہی کی بات ہوگی تو محبت الہی کے ساتھ محبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ لیکن جہاں حق کی بات آئے گی، حقوق کی بات آئے گی تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ گویا اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے حقوق ہیں، کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا پروردگار عالم نے
حکم دے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ اپنی وحدانیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ فرما رہا ہے کہ ہم نے طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ سب سے اہم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور یہ عبادت الہی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک ہے اطاعت اور دوسری ہے محبت۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ عبادت کا ایک جز ہوگا، اور اطاعت بغیر محبت کے ہوگی تو پھر وہ اطاعت نہیں ہوگی۔ اب جب اطاعت نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ لہذا سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صاحبان ایمان کی تعریف میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں جو شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب محبت اور اطاعت ملیں گے تب عبادت ہوگی۔ اگر بغیر محبت اور بغیر اطاعت کے عبادت کا تصور ہے تو یہ خلاف قرآن تصور ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی ہمارا اپنا من گھڑت تصور ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ اب آپ دیکھیں سورہ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ قرآن مجید کا ایک اپنا معجزہ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا قرآن کے متعلق، اس کے تعارف میں، اس کی تعریف میں، اس کی مدحت میں ایک جملہ کہا، ایک کلمہ کہا۔ ہم بارہا سنتے ہیں، صرف نظر کر جاتے ہیں، ہم کبھی اس ارشاد خلیفۃ اللہ کی گہرائی و گہرائی پر تدبر نہیں کرتے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے فرمودات یا ارشادات کوئی آپ کو لمبے چوڑے صفحات پر نہیں ملیں گے، کوئی بہت بڑے آپ کو مضامین کی شکل میں نہیں ملیں گے، فقرے دو فقرے میں ملیں گے، جملہ دو جملے میں ملیں گے، لیکن خلیفۃ اللہ کی یہ شان ہے کہ آپ ایک جملے میں تمام علوم کے دریا اور سمندر کو سمو دیتے ہیں۔ اب سمجھنے والے کی ہمت و طاقت ہے کہ وہ اس کو کس مقام و درجے تک سمجھتا ہے۔ مہدی علیہ السلام نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے، کہ یہ اللہ کا ایک محبت نامہ ہے۔ اگر بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ، اس کا وسیلہ قرآن ہے۔ قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن میں غور و خوض ہوگا، قرآن میں تدبر ہوگا، تو تب جا کر اللہ کی محبت کی وہ موتیاں ہماری جھولی میں آئیں گی۔ ایک جملے میں فرما دیا کہ قرآن عشق نامہ ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان ایک محبت کی ٹیکسٹ بک کا نام قرآن ہے۔ ہم اگر بغیر قرآن کے خدا کو چاہنا چاہتے ہیں تو ہرگز نہیں چاہ سکتے، چونکہ قرآن میں اللہ کی قدرت، اس کے تمام حسن، اس کے تمام خوبیاں، اس کے تمام کمالات، تمام فضائل، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جائیں گے ہمارے دل کے دروازے کھلتے جائیں گے اور ہمیں اللہ سے محبت ہوگی۔ کیا یہ مہدی علیہ السلام کا پیغام معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن کے خلاف ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مہدویت کو قرآن کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ لوگ مہدویت کو اپنی مائنڈ سیٹنگ، جو اپنی تھنکنگ ہے، اس میں مہدویت کو ٹٹولتے ہیں، یا پھر معاشرے میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کے نظر سے مہدویت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر مہدویت کو ہم ان سے پوچھتے ہیں جن کا سرے سے امام مہدی علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آپ کو مہدویت کے ایمان کی استحکام ملے گا؟ دنیا میں ہر مذاہب کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں
کیا آپ ان اسکالر سے، ان رشی منیوں سے جا کر اسلام کا تعارف پوچھیں گے؟ کیا ان سے پوچھیں گے ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے یا ہمارا اسلام غلط ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے کہ کیا آپ کسی غیر مسلم عالم سے، کوئی سائنٹسٹ سے، ڈاکٹر سے، دنیا کے بڑے لائر سے جا کر پوچھیں گے کہ تمہارا اسلام کے متعلق کیا نظریہ ہے اور تم کیا کہتے ہو؟ آپ کہیں گے کیسی دیوانی بات کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کا شکر ہے اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے کہ اگر ایسا سوچنا یہ دیوانی بات ہے، تو پھر آپ بتائیے، آپ ایک مہدوی عالم کے بجائے، مہدوی مرشد کے بجائے آپ کسی غیر سے پوچھیں گے مہدویت کے بارے میں تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو کیا پتا ہے؟ بہت ہو گیا تو کہہ دے گا کہ ابھی مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے، مہدی کا ظہور قرب قیامت ہوگا، بس یہ کہہ دے گا اور آپ کو بات کو ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ آپ کو سمجھنا ہے مہدویت، تو مہدویت کو قرآن کی نظر میں سمجھیے، آپ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ مکمل صحیح ہے، لیکن ہم جو صحیح نہیں کر رہے ہیں اس کا تعلق مہدی موعود علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اختراع ہے، یہ ہماری اپنی اجتہاد ہے، یہ ہماری اپنی کوشش ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مجھے مت دیکھیے، آپ معاشرے میں بسنے والے افراد کو دیکھ کر مہدویت پر فیصلہ مت کریے۔ آپ کو مہدویت پر فیصلہ کرنا ہے تو قرآن کو دیکھ کر فیصلہ کریے، مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ کر فیصلہ کریں، یا پھر اس پر اگر آپ اعتراض کرنا چاہیں تو اس پر اعتراض کریں۔ لیکن ہمارا تماشا کیا ہے؟ عجیب و غریب ہیجانی کیفیت میں ہے۔ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے اور نہ دین کے متعلق کوئی معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کب کہاں ہم دین سیکھیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساری ذمہ داری، یہ سارا ٹوکرا مرشدین کے سر پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم کو دین نہیں سکھاتے۔ چلیے میں یہ بھی تسلیم کر لیتا ہوں، مگر آپ بھی یہ بات کو تسلیم کریں کہ آپ کب مرشد کے سامنے بحیثیت دین کے طالب علم کے زانو ادب طے کر کے دین کو سیکھے ہیں؟ آپ میری اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ میں 28 سال سے اس منصب پر فائز ہوں، آج تک تو مجھے ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی صدقے دل سے آیا ہے یہ پوچھنے کے لیے یا یہ معلومات کرنے کے لیے یا یہ سیکھنے کی نیت سے۔ ہاں، اعتراض کی نیت سے آتے ہیں، سوالات کی نیت سے آتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف وقت گزاری کے سوال ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ جواب دے دیں تو مان لیں، فوراً کہیں گے نہیں میاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں مرشد یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ جب آپ طے کر چکے ہیں تو آپ پھر سوال ہی کیوں کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن، اب آپ دیکھیں قرآن جتنا کہہ رہا ہے کم سے کم اس پر تو عمل کر لیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن حقوق الوالدین پر بات کر رہا ہے۔ اللہ اپنے حق کے بعد اپنے والدین کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب اس پر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کسی کا بھی آپ ترجمہ پڑھ لیں، کسی کا بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، وہ کیا بتائے گا، وہ کیا سکھائے گا؟ آپ کو یہی تو بتائے گا، یہی تو کہا جائے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق ہے ہم پر۔ اور آپ دیکھیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ولو بالفرض والدین گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ان سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہم کو توفیق دی، ہم متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، عالم دین مفتی اعظم ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ یہ سب عبادتیں ایک طرف، پہلے والدین کی خدمت کرو اگرچہ کہ وہ گناہ گار ہیں۔ یہ اللہ نے تمہیں ذمہ داری نہیں دی ہے کہ والدین کے گناہوں کے باعث ان سے بدتمیزی کرو، بد کلامی کرو،
تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے والدین اگرچہ کہ گناہگار کیوں نہ ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہیں اس بات کی طرف اصلاح کرو کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن زیادتی اور زبردستی اس پر بھی نہیں کر سکتے آپ۔ ان کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ لے گا، اولاد کو نہیں ہے۔ اولاد پر یہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ زندگی کے کسی بھی نقطہ نظر سے ہو، گناہ گار ہو، خطا کار ہو، جو کچھ بھی سوائے شرک کے جتنے بڑے گناہ ہیں وہ کرتے ہوں تو کرتے رہیں، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ قطع تعلق کر لیں، ان کے ساتھ بد کلامی کریں، بدتمیزی کریں، بلکہ آپ کو اور ہم کو حکم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت بہت بڑا اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک گناہ گار نہیں، بلکہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اس کے باوجود بھی یہ حکم ہے کہ مشرک ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کو ہدایت دے اور یہ اسلام قبول کر لیں۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک کہا ہے کہ تم ایسا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ بت خانے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری مدد سے بت خانے سے گھر کی طرف آئے، تو کہا گیا کہ بت خانہ چھوڑنا منع کیا گیا ہے، لیکن بت خانے سے، مندر سے، گرجا گھر سے، کلیسا سے اگر ماں باپ تمہیں آواز دیں کہ ہمیں یہاں سے لے کر جاؤ، تو فقہاء نے حکم دیا ہے کہ آپ اس بت خانے میں جا کر اپنے ماں باپ کو لے کر آئیں، کیونکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی کیا عظمت ہے، ماں باپ کی کیا فضیلت ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ 2 جملے میں ساری زندگی کے فلسفے کو بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ہما جنتک والنارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت اور جہنم دونوں کیسے؟ آقا کونین نے فرمایا کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے، بدتمیزی و بد کلامی کرو گے تو دوزخ کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم اس کی تفہیم کریں تو ہمارے ہی گھر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم جنت لینا چاہتے ہیں یا دوزخ لینا چاہتے ہیں۔ ماں باپ ضعیف ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ضعیف والدین موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا ہے۔ اس میں ایک بات غور کریں آپ، نہ یہاں پر نماز کی بات ہو رہی ہے، نہ روزے کی بات ہو رہی ہے، نہ عمرے کی بات ہو رہی ہے، نہ حج کی بات ہو رہی ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، نہ صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بات جنت کا انحصار کس پر رکھا جا رہا ہے؟ والدین کی خدمت پر رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ شخص بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہے جو اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کیا۔ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایو عمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ یہ حدیث بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ دیکھیے آپ سوال بھی کتنا عظیم ہے، اب آپ اس کے جواب پر غور کریں۔ اور آپ جب ہم کوئی حدیث یا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں
تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ترجمے میں خود کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم اس کے داخل میں ہیں یا اس کے خارج میں ہیں۔ کیا پوچھا صحابی رسول نے؟ یا رسول اللہ ایو عمل احب الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کو کیا پسند کیا ناپسند ہمیں کیا پتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جو شخص نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرتا ہے وہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے شروع ہو رہا ہے، ہم 3 بجے تک انتظار کر کے پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کو پسند کیا ہے کہ آپ 1 بجے وقت شروع ہو گیا تو آپ 1:30 بجے تک نماز پڑھ لیں۔ یہ ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو تاخیر سے پڑھیں۔ مغرب کا وقت ہے یا کوئی بھی نماز کا ہو، اللہ کے پاس پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز کا وقت ہوا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے؟ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اول عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ کیا ہے؟ وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ دوسرا درجہ کیا ہے دیکھیے آپ، فوری اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب آپ دیکھیں جہاد سے مقدم ہے والدین کی خدمت کرنا۔ جہاد ایک فرض ہے لیکن اس سے مقدم کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اور یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد کے لیے جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کے عقل کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ہر بات کو کہتے رہتے ہیں یا پھر بات پر بضد رہتے ہیں۔ لیکن یہ آزمائش ہے، اگر آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھ لیں کہ جنت آپ کی طے ہے۔ ہم جنت کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ نفل روزوں میں جنت کو ڈھونڈتے ہیں، نفل عمروں میں جنت کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں اپنے طور پر طے کر کے جنت کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک دم صاف اور شفاف رستہ بتا دیا اور کہا ماں باپ کی خدمت کرو اور جنت کو پا جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ ایک روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ضعیف ماں باپ اگر تمہارے گھر میں ہیں اور اگر تمہارے ضعیف ماں باپ محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ تم کو دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ بھی بڑے مشتاق تھے، بڑے عاشقان الہی و عاشقان رسول کے وہ شاہکار تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، دیکھیے یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ ایک نظر ان کی محبت سے مسکراتے ہوئے اولاد کو دیکھ لیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر ماں باپ کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو دن میں کتنے موقع نہیں آتے ہوں گے؟ کبھی ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، کبھی ماں باپ ہم سے شفقت کرتے ہیں، ہماری کوئی ادا کوئی عمل کوئی چیز انہیں پسند آتی ہے، وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
اگر ہم بار بار انہیں خوش کرتے رہیں، راضی کرتے رہیں اور وہ بار بار ہمیں مسکرا کر دیکھتے رہیں، تو کیا ہر لمحے پر جتنی مرتبہ وہ مسکرائیں گے کیا ہمیں ہر وقت کے لیے ایک ایک حج کا ثواب ملے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، تم ان کو راضی کرتے جاؤ، اللہ تمہیں ثواب در ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ حج کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم آج کے دور میں بھی، لیکن دیکھیے آپ، حج جیسی مقبول عبادت ہمارے گھر میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، نہ تقدو ہے، نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، نہ بھوکا رہنا ہے، نہ پیاسا رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، خالی دیکھنا عبادت ہے۔ نماز پڑھیں گے تو مشقت ہوگی، روزہ رکھیں گے تو مشقت، زکوٰۃ تو بہت مشقت کا کام ہو جائے گا، حج اتنا مشقت، جتنی عبادتیں ہیں وہ سب مشقت سے ہی ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن دو عبادتیں ہیں دیکھیے آپ شریعت محمدیہ میں، جس میں کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی خرچ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحن کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا یہ عبادت ہے۔ طواف نہیں، عمرہ نہیں، حج نہیں، کچھ نہیں، بس کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جتنی دیر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں گے وہ دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری عبادت یہ ہے کہ تم ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہو، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے دیکھیے آپ ماں باپ کا۔ یہ تو قرآن میں ہے نا، اس پر کیوں ہم عمل نہیں کرتے؟ ہماری اولاد کو ہم یہ تربیت کیوں نہیں دیتے کہ یہ تو قرآن میں، اس میں تو کوئی مسئلہ مسائل کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم ہر چیز کو اختلاف کے نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں خدا را مت دیکھیے اختلاف کی نظر سے، آپ قرآن کی نظر سے دیکھیے۔ قرآن نے والدین کیا فرمایا دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کیسا رحمان ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، پھر کوئی قصیدہ، کوئی کہانی، کوئی حکایت نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر، یہ دونوں میں جب کوئی ضعیف ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا ان میں سے دونوں، ولا تقل لہما، ان دونوں کو مت کہو اف، ولا تقل لہما اف۔ اف بہت حقیر چیز کو کہتے ہیں، ناخن کو تراشنا بھی اف کہا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں ہم اف تو نہیں کہتے بلکہ تف کہتے ہیں کہ تم پر تف ہو۔ یہ کلمے تف بھی ماں باپ کے لیے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ واما السائل فلا تنہر، سورہ ضحیٰ کی بھی آیت ہے، یاد رکھیے آپ، ماں باپ کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ کیا کریے آپ؟ کریم، محبت سے، بہت ادب سے بات کریے۔ یہ تو بات کا سلیقہ سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کس رویے سے بات کریں، کس لہجے میں بات کریں، کس انداز میں بات کریں۔ یہ تو کنورزیشن کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ماں باپ کے سامنے ٹھہرے کیسے، یہ قرآن ہے۔ دیکھیے آپ خدا را قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ٹھہرے تو سینہ تان کر مت ٹھہرے ایسا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کھاندوں کو جھکا کر ادب سے ایسا ٹھہرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر کیا کہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیے رب العالمین تو پروردگار ہے، لیکن مجازی
رب والدین ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے دنیا میں اللہ ہمیں وجود بخشتا ہے، وہی ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار ان پر رحم فرما۔ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ مزاج کے تیز ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے اطراف دیکھتے ہیں کہ ضعیفوں کے کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان کا بھی خالق ہے۔ کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار ان پر رحم فرما، اور جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی آج ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ والدین کے حقوق بڑے عظیم ہیں۔ ایک روایت بخاری، مسلم، جامع ترمذی کی بیان کر کے میں آج یہ موضوع یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ والدین میں بھی سب سے زیادہ جو حق ہے دونوں میں پروردگار عالم نے بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے حق کو بیان کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، لیکن ایک روایت میں آپ کو سنا کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں کہ کتنی عظمت ہے، دیکھیے آپ ماں باپ کی خدمت کی۔ ہم آج ویسٹرنائز ہو گئے ہیں، ویسٹرن کلچر کے دلدادہ ہو گئے ہیں۔ مجھے تو خوف ہے، بلکہ مجھے پورا یقین ہے ابھی تو کچھ وجوہات کی بنا پر امریکہ میں یا ویسٹرن میں ہماری اپنی سوسائٹی، مہدویہ سوسائٹی، اپنے والدین کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی طرز عمل، یہی تربیت کا مزاج ہماری قوم میں رائج رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے قوم کے افراد بھی اولڈ ایج ہوم میں نظر آئیں گے۔ خدا کی پناہ مانگیے، ماں باپ کی خدمت سے جنت کو حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ ہم ان سے بدسلوکی، بدتمیزی، بد کلامی نہ کریں۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی اسرائیلی روایت نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہ لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود ہے۔ محمد الرسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین اشخاص ایک سفر پر تھے۔ دوران سفر رات میں تیز بارش ہوئی اور انہوں نے بارش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک غار کو دیکھا اور اس غار میں پناہ لے لی۔ بارش بہت طوفانی تھی، بہت تیز ہوائیں اور بہت عجیب و غریب ماحول تھا، رات کا سناٹا، جنگل کا ماحول۔ اس غار پر اچانک جس دروازے سے داخل ہوئے تھے وہاں پر ایک بڑا پتھر لڑک کر آیا اور اس غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب تینوں کیا ہوا؟ اندر پھنس گئے۔ اب انہیں موت سامنے نظر آنے لگی۔ آواز دیں گے تو آواز باہر نہیں جائے گی، اور اگر چلے بھی جائے گی تو وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، بارش ہے، جنگل ہے۔ بس اب انہیں اپنی موت اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اب پتھر ہٹانے کی قوت نہیں، طاقت نہیں، بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے۔ تھک ہار کر تینوں نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے دعا کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ دعا سب سے بڑی طاقت کا نام، سب سے بڑے ویپن کا نام ہے دعا، جس سے آج ہم بہت دور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں صبح ہمیں ریڈی میڈ ہو جائے، سب تیار مل جائے۔ دعا کریے اللہ سے۔ دیکھیے آپ حضور فرما رہے ہیں، معاذ اللہ کوئی جھوٹی روایت نہیں ہے۔ تینوں طے کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور دعا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے وہ نیک اعمال کو وسیلے کے طور پر پیش کریں گے جو اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں، قبول ہیں، تو اللہ اس کے عوض، اس کے صلے ہمارے لیے اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے گا۔ اب آپ پوری دنیاوی مادی پوری اپنی سوچ کو لگا دیجئے کہ جنگل ہے، بارش ہو رہی ہے، پتھر وزنی ہے، دروازہ بند ہو گیا ہے، کوئی آپ کو باہر سے مدد ہونے والی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب صرف مددگار کون ہے؟
پروردگار عالم. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ دعا کریں گے تو اللہ سن لے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. ہم دعا بھی رٹے ہوئے طوطے کی طرح کرتے ہیں. یقین کے ساتھ دعا کریں, ضرور اللہ سنتا ہے. کیا بڑی بات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان و قدرت رکھنے والا پروردگار ہے. اب اپنے نیک اعمال دیکھیے آپ. نیک اعمال آخرت میں تو کام آنے ہی والے ہیں, دنیا میں بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. اب اس میں سے ایک شخص یہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں, پروردگار تو جانتا ہے میں کہ چرواہا ہوں, میں جانوروں کو چرواتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں. جو بھی میری عبادت ہے, نیک اعمال ہیں, سب تیرے سامنے, تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن مجھے ان اعمال اور ان عبادات میں مجھے اپنا ایک عمل بہت اچھا لگتا ہے. میں آج اس عمل کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. کیا عمل ہے؟ وہ کہتا ہے اپنا عمل کہ میں چرواہا ہوں, دن بھر جانور کو چراتا ہوں, شام جب گھر واپس آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں, یعنی دودھ نکالتا ہوں, 2 پیالوں میں رکھتا ہوں. میرے گھر میرے بیوی اور میرے بچے بھی ہیں, یعنی پوری فیملی ہے اس کی, بیوی بچے ہیں, اور ان کے ساتھ اس کے اپنے ضعیف ماں باپ ہیں. وہ دودھ دھونے کے بعد وہ دودھ کے 2 پیالے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہے, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو پلاتا ہے اور خود پیتا ہے. یہ میرے روز کا عمل تھا پروردگار. ایک دن جب میں آیا تو میرے آنے میں تاخیر ہو گئی. میں دودھ دھو کر جب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سو چکے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اب ادھر ماں باپ سو رہے ہیں, ان کے پاس میں دودھ کے 2 پیالے لے کر کھڑا ہوں. ادھر میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اور میں وہیں پر رک گیا. میں نے انہیں جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اگر جگاؤں گا تو اس عمر میں نیند کے بعد جاگنا, پھر اس کے بعد نیند آنا ایک تکلیف دہ عمل ہوگا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دوں, لہذا میں وہیں پر خاموش کھڑا ہو گیا. نہ میں جگایا اور بس انتظار کرتا رہا کہ کب ان کی آنکھ کھل جائے. پتہ نہیں یہ تصور, یہ گمان نہ کرے کہ میرا بیٹا آیا بھی اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا پلا کے خود بھی سو گیا اور ہمیں یوں ہی بھوکا رکھ دیا. ان تصورات کے ساتھ میں کھڑا رہا. میرے بچے بلک بلک کے روتے رہے, یہاں تک کہ وہ روتے روتے سو گئے. میری بیوی سو گئی اور میں بس کھڑا رہا اپنے ماں باپ کی خدمت میں کہ کب آنکھ کھلے گی اور میں ان کو دودھ پلاؤں, انہیں سیراب کروں. یہاں تک کہ پروردگار صبح ہو گئی. ساری رات میں کھڑا رہا اپنے ماں باپ کے لیے دودھ کا پیالے لیے. جب ان کی صبح آنکھ بیدار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بچے, کب سے کھڑا ہے تو میں نے کہا کہ میں ساری رات جب آیا تو جب سے اب تک کھڑا ہوں کہ آپ کچھ دودھ نوش کر لیں تو مجھے سکون ہو جائے. میں نے ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا ہے. اے پروردگار, اگر یہ میرا ماں باپ کی خدمت کا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہمارے لیے راستہ فراہم فرما. جب یہ دعا کر کے ہاتھ نیچے کرتا ہے تو قدرت الہیہ کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ جاتا ہے. مزید 2 اور ہیں جو دونوں بھی اپنے اپنے طور پر اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں. میں صرف اس روایت میں سے اسی شخص کی بات کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو, والدین کی خدمت کا کوئی حسن سلوک کا عمل نہ اس دنیا میں بیکار ہوتا ہے اور نہ آخرت میں بیکار ہوتا ہے. لہذا اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے, ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ کا سایہ قائم ہے, تو ہم ان کی خدمت کریں, حسن سلوک کے ساتھ رہیں, ان سے بدتمیزی بد کلامی نہ کریں. ورنہ آج کے دور میں ہم بالغ ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, اب تمہارا زمانہ الگ ہمارا زمانہ الگ, عجیب عجیب فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں جو کہ خلاف قرآن ہے, خلاف حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے, طاقت دے, توفیق دے, اپنا فضل فرمائے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکیں. اور اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں.
جتنی ہم دعا کریں گے اتنی کم ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں والدین کا ایک اچھا نیک سچا بچہ بنائے، تاکہ ہم ان کی دعائیں لے کر یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔